الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. کوئی زبان خاموش نہ رہی. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زبان تا بود دردہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بولیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. جدہ جدہ ایمان ہے اور بولے گونج بنے ہر کسی کا ایمان. یہ ہے مل کے کہہ دو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں. میں کھنوں گواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. اور تیرے جیا سونا نبی لبات تھا جے ہووے کوئی. اگلا جملہ مل کے کہنا ہے سانو تے ہے نا پتا. جدہ جدہ ایمان ہے وہ بولے سانو تے ہے نا پتا آقا تیرے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا حضور سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ فرمائے جس کی زبان پہ اللہ کے نبی کا ذکر آ جائے سب سے اچھا ہے. مل کے کہہ دو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے. اور اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے سارے نبیاں نو وی کہنا پیا. ایک باری سارے کہہ دو آقا تیرے جیا. خطاب آپ نے صدر محترم سنی علماء کونسل سرمایہ اہل سنت اور اس مشن کے روح رواں حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت علامہ حافظ محمد منشا قادری صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے. چند جملے آپ کے سامنے میں نے عرض کرنے ہیں. علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائے. سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. دعا کرو کہ رب تعالیٰ حضور کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے. اچھی آواز سے سبحان اللہ کہنا ذرا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ ناموس رسالت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی قسمت کو چمکا رہا ہے.
قسمتوں پہ ناز کرو کہ حضور کے ذکر کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سارے بولو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بولا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافر کہنے لگے اس سے لفظ رسول اللہ کو نکال دو، تو اس لفظ کو جب نکالا گیا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تسلی کے لیے کائنات والوں کو بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ فرمایا وہ ان کو کہنے دو محبوب کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مرزا قادیانی بولا، اس نے خود کہا میں رسول ہوں، لیکن میرے نبی کو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ پھر جب درختوں کی نظر پڑی تو وہ بولے یہ ہمارے رسول ہیں۔ پھر جب پتھروں کی نظر پڑی وہ بولے یہ ہمارے رسول ہیں۔ پھر جب فرشتوں کی نظر پڑی وہ بولے یہ ہمارے، آپ بھی بولتے جاؤ، یہ ہمارے رسول ہے۔ پھر چاند کی نظر پڑے، چاند بولا یہ ہمارے رسول ہے۔ ستاروں کی نظر پڑی وہ بولے یہ ہمارے رسول ہے۔ ہر نبی نے دیکھا، سارے نبی بولے یہ ہمارے رسول ہے۔ پہلے آسمان پر گئے، ہر طرف سے آواز آئی یہ ہمارے رسول ہے۔ دوسرے آسمان پر گئے، آواز آئی یہ ہمارے رسول ہے۔ عرش پہ پہنچے، آواز آئی یہ ہمارے رسول ہے۔ میرے حضور جنت میں پہنچے، آواز آئی یہ ہمارے رسول ہے۔ میرے نبی لا مقام میں پہنچے، آواز آئی ولیکن رسول اللہ، اللہ نے فرمایا یہ تو میرے بھی رسول ہیں۔ سرکار جیا سونا آیا نیون آئے۔ اگلا جملہ مل کے کہہ دو، نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا او جی کردا ہے مر جاواں جس دن دائے سنیا جی کردا ہے مر جاواں جس دن دائے سنیا وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ماشاءاللہ۔ او جتنے بھی عاشقان رسول تشریف فرما ہو، جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہو، میں نے جتنی تاریخ کی کتابیں پڑھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تک جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، ارے ان کی زندگی میں دیکھیں، تاجدار گولہ پیر میرے علی شاہ کا ذکر آپ سن لیں، آپ نور الدین زنگی کا تذکرہ پڑھ لیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ناموس کے لیے کام کیا۔ اللہ نے زندگی میں انہیں دیدار رسول عطا فرمایا ہے۔ تاجدار گولہ پیر میرے علی شاہ جب سیف چشتی کتاب لکھے تو مرزا قادیانی کہتا ہے ہم بھی لکھیں گے،
پیر صاحب نے فرمایا وہ خود لکھے گا، ہمارا قلم خود چلے گا، اس نے لکھنا ہے، ہم نے قلم کو کہنا ہے، قلم نے خود لکھنا ہے۔ قادیانی بولا نانا قلم ٹھیک، قلم چلنے کی بات نہیں، ایک لنگڑا پیر صاحب ٹھیک کریں، ایک لنگڑے کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ تاجدار گولڈا نے فرمایا اور لنگڑے تو ڈاکٹر بھی ٹھیک کرتے ہیں، لنگڑے تو حکیم بھی ٹھیک کرتے ہیں، بات لنگڑے کے نہیں، جاؤ انہیں کہہ دو ایک مردہ وہ زندہ کرے، ایک مردہ میں زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ مہر منیر میں لکھا ہے او لوگو، کسی نے کہا حضور آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دے کہ مردے کو زندہ کرنا ہے۔ تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگو میں نے بڑا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ فرمایا میں نے بڑی بات نہیں کہی، میرے پشت پہ رسول اللہ نے اید اللہ والا ہاتھ رکھا ہوا تھا، میرے نبی مجھے فرما رہے تھے اشارہ کرو گے تو مردے بھی اللہ زندہ فرمائیں گے۔ حضور آپ نے تو پھر دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے۔ حضور تھوڑا بتا دو۔ فرمایا ہاں دے دل نو تانگ بتیری جدی ازل و شان یو چیرے ربا وصل دے وچ کی اج سکھ متران دیوہ تیری کیوں دلڑے اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں۔ حضور توڑا اور بتا دو۔ فرمایا مک چند پورے پورے حال میں گونج اٹھے۔ پیر میرے علی شاہ کی روح خوش ہو جائے، مل کے کہہ دو مک چند بدر شاہ شانی مت چمکے دلات نورانی کالی زلف تے یک مستانی مخمور حکیم ہنمت بریاں۔ غازی عبدالقیوم کو جب انگریزوں نے پھانسی کا حکم دیا، عدالت نے جب فیصلہ سنایا کہ غازی علم الدین کو، غازی عبدالقیوم کو پھانسی دی جائے گی، تو جب پھانسی کا آرڈر جاری ہوا، حکم جاری ہوا انگریز حکومت کی طرف سے، تو لوگ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے علامہ ایک کام کرو، آرڈر ہوا ہے، آپ کوشش کرو کہ ان کی سزا ساری عمر قید میں بدل جائے، پھانسی سے وہ بچ جائے۔ علامہ اقبال علامہ تھے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، پہلے مجھے ان سے ملنے دو۔ غازی عبدالقیوم سے ملاقات ہوئے، غازی عبدالقیوم سے کہنے لگے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھا جانا ہے۔ غازی عبدالقیوم مسکرا کے کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کس لیے آئے؟ فرمایا عمر قید میں یہ سزا بدل جائے۔ غازی عبدالقیوم رونے لگے، کہنے لگے علامہ صاحب نا مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، جب سے جیل میں آیا ہوں ہر رات حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور میرے نبی مجھے فرماتے ہیں غازی عبدالقیوم تم نے کب آنا ہے، حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہا۔
جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جانوں کے نذرانے دیے، ان کو اللہ نے رسول اللہ کی زیارت دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ اور اہل سنت نے الحمدللہ، دیوبندی اس وقت مانتے ہیں، ہمارے کے میں تو بہت زیادہ ان کا شور شرابہ ہوتا ہے نا، لیکن وہ بھی جلسوں میں کہتے ہیں ختم نبوت کا نعرہ یہ کام ہمارے پاس تھا، لیکن جب سے بابا خادم حسین آیا ہے نا، یہ ذمہ بھی عشق رسول کا بھی سنیوں کے پاس تھا، ادب رسول کا بھی سنیوں کے پاس تھا، اب ختم نبوت پہ پیرا دینا بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ اور ہر وقت آپ نے، وہ ایک ہمارے استاد محترم تھے، وہ ایک بات بتا رہے تھے۔ وہ بات کیا بتا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ایک قاری صاحب تھے، ختم شریف پڑھ رہے تھے، تو کبھی کبھی جلدی ہوتی ہے نا، تو پھر مولوی صاحب یا قاری صاحب کہتے ہیں جی جلدی پڑھ جاؤں، چاروں کل چلو پڑھ کے جی، عام بندے کو کیا سمجھ آنی ہے۔ وہ سفید داڑھی والے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ ذرا کہہ دو، اونچی آواز سے کہنا ہے، ہاں جی۔ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ قاری صاحب نے جلدی جلدی الحمد شریف پڑھ لی، کل شریف پڑھ لی، انہوں نے کہا چلو جی دعا مانگو۔ وہ بابا جی کہتے ہیں علامہ صاحب، قاری صاحب ختم تو ہوا ہی نہیں، پھر پڑھو۔ وہ قاری صاحب کو تو جلدی تھی، انہوں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، چاروں کل پڑھ دی، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ بابا جی کہتے ہیں ابھی بھی ختم پورا نہیں ہوا، قاری صاحب پھر پڑھو۔ انہوں نے کہا آپ بابا جی بتاؤ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے 2 مرتبہ چاروں کل پڑھ لیے، سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ وہ کہنے لگے، بابا جی کہنے لگے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ختم شریف پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین پڑھتے ہیں، آپ نے وہ نہیں پڑھا، جب تک وہ نہیں پڑھو گے ختم پورا ہی نہیں ہوتا۔ حضور کے ختم نبوت کا اعلان کرو، تو ہر ختم میں بھی ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے۔ بولو میرے حضور۔ ہاں جی، ہمارے اس سنی علماء کونسل کے نائب صدر علامہ احسان اللہ رضوی صاحب، چاچا اہل سنت بھی ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں، انہوں نے ایک فرمائش کی ہے کہ آپ وہ پشتو اور اردو کے جو نعت ہے اس کے 2 جملے پڑھ لیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے ذرا اونچی آواز سے؟ ہاں کالی زلفاں والا ان عاشقاں دی جانے، مرحبا کیڈا سونا نبیاں دا سلطانے، مرحبا کیڈا سونا نبیاں دا سلطانے، واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے، پروت پمان دین دے دانواروں پرے باران دے، واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے۔ ریپیٹ کم کرنی ان کو سمجھ آئے۔ بی بی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئے، سمجھنا ہو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سی رہی تھی، سوئی نیچے گر گئی، رات کا اندھیرا تھا، میرے حضور آئے مسکرائے، سوئی چمک اٹھی۔ بی بی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئے، ارے چہرہ محبوب ہے یا 14ویں کا چاند، مرحبا کیڈا سونا نبیاں دا سلطان، مرحبا کیڈا سونا نبیاں دا سلطان، کالی زلفاں والا ان عاشقاں دی جانے، مرحبا کیڈا سونا نبیاں دا سلطان۔ اسی کو پشتوں میں سنانا ہے سوئی والا واقعہ۔
مور بی بی پستن پسے ایوش پگر زیدلا. آپ سمجھتے ہوں گے یہ اتنی اچھی پشتو پڑھتے ہیں. پشتو کا میں سرجن ہوں. وہ اس لیے آپ کو سرجن کہہ رہا ہوں کہ پشتو میں جیسے پنجابی میں ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے نا، تو پشاور سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک جتنی بھی زبانیں ہیں نا پشتو کی، ان سب میں مہارت رکھتا ہوں. اور ان سب علاقوں میں علامہ شفیق امینی صاحب کے ساتھ بھی پشاور میں اور دور دراز علاقوں میں ربیع الاول کے دنوں میں بڑے بڑے پروگرام وہاں ہوتے ہیں. تو سنیں آپ پشتو کہ یہ اس لیے زیادہ اچھی ہے. اور جیسے کہ صدر محترم نے فرمایا کہ یہ پشتو میں جب میں نعت پڑھتا ہوں تو لوگ کے دوست کہتے ہیں یار یہ نعت بڑی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا اچھی اس لیے لگتی ہے کہ حضور کی ثنا ہے. مور بی بی پستن پسے ایوش پگر زیدلا. پاک رسول مسکن شلو ستن وزالے دلا. پڑک شلو رنا شوا بی بی وین مردے اسمان دے. واہ واہ سمرہ خائستہ نبی سلطان دے. مرحبا کیڑا سونا نبیاں دا سلطانے. آخری شعر. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. پھیر لیتی دل پہ چھریاں اور لوگوں یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کیڑا سونا نبیاں دا سلطانے. مرحبا کیڑا سونا. آخر جملے ہو ظفر یا ہو رضا سب ہیں انہی کے ترجمہ. او لوگوں شاعروں میں سب سے پیارا آپ کو حسان ہے. مرحبا کیڑا سونا نبیاں دا سلطانے. اللہ میرے